خاطر بلند آواز نال صلوات پڑھ ہماری دیگر بھی اپنی زبانوں کو معطر کریں بلند تر صلوات۔ دنیا کے جس کونے میں عزاداران مظلوم کربلا محبین اہل بیت ان پاکیزہ عبادات میں مصروف عبادت ہیں، سب کی جان و مال کی حفاظت کے لیے بلند تر صلوات۔ اہل ایمان اور اہل اسلام کی محافظت، بیماروں کی شفا یابی، بے اولاد گودوں کی اولاد نرینہ کے لیے، محبین اہل بیت کی جان و مال کی حفاظت کے لیے، جتنی جھولیاں بے اولاد ہیں، محمد یونس، اختر حسین، مجاہد حسین، محمد اسماعیل، محمد یوسف، حضرت علی اصغر کی شہادت کا صدقہ، بی بی رباب کی اجڑی گود کا واسطہ، پروردگار ان سب بے اولاد مومنین کو اولاد نرینہ و صالح عطا فرمائے۔ جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں، فضل حسین کا بیٹا اصغر مہدی اور حاضرین کے تمام بیماروں کو میرا اللہ شفا عطا فرمائے۔ یوسف زہرا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے۔ ہمیں امام علیہ السلام کے سپاہیوں میں شمار فرمائے۔ امام کی مبارک قدموں میں جام شہادت نصیب فرمائے۔ ہماری گنہگار نگاہوں کو زیارت یوسف زہرا کے قابل بنائے۔ ماؤں بہنوں بیٹیوں کی چادروں کی حفاظت فرمائے۔ عالم اسلام کو بالدستی، عالم کفر کو نیست و نابودی فرمائے۔ مالک مکتب تشیع کی حفاظت فرمائے۔ اہل بیت کے محبوں کے خلاف اٹھنے والی ہر سازش کو ناکام و نامراد فرمائے۔ مالک آپ کے گھروں پہ خاص رحمتیں نازل فرمائے۔ علماء بزرگان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے۔ عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت فرمائے۔ حق کہنے سننے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک آپ کی جتنی حاجات و مناجات ہیں ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مالک آپ سب کی اولادوں کو نیک اور صالح قرار دے۔ جن بچوں اور بچیوں نے امتحانات دیے مالک انہیں کامیاب فرمائے۔ اس بستی کو، اس مسجد کو، اس عزا خانے کو مالک تا قیام امام زمان آباد اور شاد فرمائے۔ میرا عقیدہ ہے کہ تمام دعاؤں کی قبولیت کا بہترین طریقہ آل محمد پر صلوات ہے، بلند تر صلوات پر۔ اگر آپ بزرگان دوستان محسوس نہ فرمائیں تو یہ ساری جو جگہ ہے یہ آپ کے لیے ہے، اس لیے کہ باہر سے پھر جب مومنین آئیں گے تو پھر وہ سیدھے آگے تشریف لائیں گے اور پڑھنے والے کا جو ہے وہ پھر ذہن منتشر، سارے آگے آ جائیں، بالکل ادھر بھی آپ نے سننا ہے اور میں نے سنانا ہے۔ نوجوان سارے بچے آگے آ جاؤ، ماشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مکتب آل رسول کی حفاظت کے لیے پوری طاقت کے ساتھ بآواز بلند صلوات۔ مرحوم طارق حسین کی والدہ اور مرحوم اقبال حسین، حاضرین کے تمام مرحومین، تمام شہداء ملت جعفریہ، وہ مومنین و مومنات جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہیں، ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. تمام مرحومین اور شہداء کی بخشش کے لیے پوری طاقت کے ساتھ مل کر بآواز بلند صلوات. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم ملعونين. أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا. بلند تر صلوات پڑھیں. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری. حسینیت مل کے بولو حسینیت. اپنے ایمان کا اعلان کرو حسینیت. عقیدوں کا اظہار کرو حسینیت. نیکیوں کا وعدہ کرو حسینیت. سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کرو. پوری طاقت سے جواب دو حسینیت. قرآن اور آل بیت سے محبت کا دم بھرو. پوری جرت سے جواب دو حسینیت. یزیدیت یزیدیت یزیدیت. بلند تر صلوات. میرے ساتھ قابل احترام بزرگوں عزیز و دوستو، حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جس پروردگار عالم نے دنیا کی گندگیوں سے بچا کر ہمیں حسین کی محبت عطا کی ہے۔ سرگرداں پھر رہے ہوتے، نہ حق کا پتہ ہوتا نہ حق نیت کا،
نہ دین کا پتہ ہوتا نہ دینیات کا، نہ اسلام کا پتہ ہوتا نہ اسلامیات کا، نہ عزت کا پتہ ہوتا نہ غیرت کا، نہ بندگی کا پتہ ہوتا نہ خدا کا، نہ سجدے کا پتہ ہوتا نہ انسانیت کا، اگر زہرا کے حسین کی محبت اللہ ہمیں عطا نہ کرتا۔ اور یاد رکھنا مومنین کرام، میں یوں پیدل بات نہیں کر رہا، میرے آقا مصطفیٰ کی حدیث ہے، اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ کسی بندے کے لیے خیر چاہتا ہے اسے کوٹھی نہیں دیتا، رقبہ نہیں دیتا، جائیداد نہیں دیتا، ایم این اے نہیں بناتا، ایم پی اے نہیں بناتا، شہنشاہ و بادشاہ نہیں بناتا۔ جب اللہ کسی کے لیے خیر چاہتا ہے جعل فی قلبہ محبت الحسین، تو اللہ اس کے کلیجے میں حسین کی محبت کو ڈال دیتا۔ یا علی تھکے دینے میں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، لنگر شنگر کھا کے آئے بیٹھے ہوئے نا، تو تھوڑی توجہ چاہتا ہوں۔ یہ عطا ہے میرے اللہ کی کہ خدا نے ہمیں حسینی بنایا اور ہم نہیں بنے۔ اب کسی ممبر پہ اسی مسجد میں ایک بار یہ جملے میں نے کہے تھے کہ یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ جس پہ راضی ہوتا ہے اسے حسینی بناتا ہے، اللہ جسے پسند کرتا ہے اسے محب آل بیت بناتا ہے۔ سوچئے جا کر تنہائیوں میں آپ کا کون سا کمال ہے کہ آپ یا علی کہہ رہے ہیں؟ کون سا کام آپ نے کیا ہے کہ آپ کو اللہ نے 14 کی ولا عطا کی ہے؟ کون سا عمل آپ نے کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو حسین ابن علی کا عزادار بنایا ہے؟ کون سا عمل آپ نے کیا ہے کہ آپ غازی عباس کے علم کو اٹھانے لگے ہیں؟ کون سا عمل آپ نے کیا ہے کہ آپ یا علی مدد کہنے لگے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا تو کوئی عمل نظر نہیں آتا ہے، یہ تو میرے رب کی عطا ہے کہ جس نے علی پہلے دیا ہے عمل بعد میں مانگا ہے، جس نے حسین کی محبت، گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری بیتوں، جس نے حسین مولا کی محبت پہلے عطا کی ہے، دین کی بات بعد میں کی ہے، اور پہلے حسینی بنا کر پھر اللہ نے تجھے کہا ہے کہ اے مومن یہ ہے میرا لطف و کرم، اور یہ ہے میری عظمت اور میری بڑھائی، اور یہ ہے میری تجھ پر خاص عطا کہ میں اللہ نے علی سے لے کر مہدی تک 12 ہادی تجھے پہلے عطا کیے ہیں۔ یہ 12 ہادی دے کر پھر میں اللہ نے تجھے کہا اب نماز پڑھ، اب روزہ رکھ، اب حج کر۔ کوئی میری گل سمجھ آندی پی ہے؟ میں ناراض علی گل تے ناراض دینے میں تھے بیٹھے۔ اور یاد رکھنا مومن، نماز قبول ہی اسی کی ہے جس کے دل میں 14 کی ولا کا نور موجود ہے۔ علی کے دشمن کی کس چیز کی نماز؟ علی کا دشمن نماز پڑھے یا نہ پڑھے لیسا بے شیء ہے، علی کا دشمن قرآن پڑھے یا نہ پڑھے کوئی معنی نہیں ہے، علی کا دشمن زکوٰۃ دے یا نہ دے کوئی معنی نہیں ہے۔ اور شیعہ یاد رکھنا، اللہ نے تیرے ہر عمل کی قبولیت کا راز محبت اہل بیت کے اندر رکھا ہے۔ محبت اہل بیت ہے تو تیرا عمل بھی قبول ہے، تیرا عقیدہ بھی قبول ہے، تیری زندگی بھی قبول ہے، تیرا سجدہ بھی قبول ہے، تیری عبادت بھی قبول ہے، تیری عزاداری بھی قبول ہے، تیری مجلس بھی قبول ہے، تیرا تقوی بھی قبول ہے، تیرا یا حسین کہنا بھی قبول ہے، تیرا یا علی کہنا بھی قبول ہے۔ اس لیے کہ میرے رب نے انسان کے عملوں کی کامیابی کے لیے جہاں عقیدہ توحید کو شرط قرار دیا ہے، جہاں محمد الرسول اللہ کہنا لازم قرار دیا ہے، وہیں پر علی ولی اللہ کا عقیدہ رکھنا بھی واجب قرار دیا۔ اور یہ عقیدہ ہم نے نہیں بنایا، لیکن یہ خیال رہے کہ عقیدہ بنانا یہ میرا کام نہیں ہے۔ میرے خیال ناراض تھے بیٹھے، ہم نے علی نہیں بنایا، ہم نے حسین نہیں بنایا۔ خدا صحت و سلامتی عطا فرمائے حضرت علامہ سید محمد تقی نقوی دامت ظلہ العالی کو اپنی ایک مجلس میں کہہ رہے تھے، او میرے اللہ میں تیرا کیوں کرنا شکر ادا کروں؟ کیا یہ تیرا کمال تھوڑا ہے کہ تو نے بری کائنات میں ایک ہی علی پیدا کیا ہے؟
اور کون ہے وہ علی؟ میں تھوڑا آپ کے ذہنوں کو معطر کرنا چاہتا ہوں. علی عادل ہے یا نہیں؟ تھوڑا بولو میرے رل. علی عادل ہے؟ علی مولود کعبہ ہے؟ علی اللہ کی بندگی کرتا ہے؟ علی عادل ہے؟ علی عالم ہے؟ علی زاہد ہے؟ اور علی مومن نہیں، علی امیر المومنین بھی ہے. علی متقی نہیں، علی امام المتقین بھی ہے. علی یعصوب الدین بھی ہے. گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے؟ اور علی وہ ہے جس کے لیے رسول کو کتنے قصیدے علی کے، کیا کسی ذاکر کی جرت ہے، کیا کسی مولانا کی جرت ہے، کیا کسی خطیب کی جرت ہے کہ وہ علی کے فضائل کا احاطہ کر سکے. او مومنین جاگنا، جس طرح اللہ کی نعمتوں کو نہیں گنا جا سکتا اس طرح علی کے فضائل کو بھی نہیں گنا جا سکتا ہے. اور یہ میرے پیغمبر نے کہا ہے یا علی ما عرفک الا اللہ و انا، علی تجھے کوئی نہیں جانتا ہے، ہاں اگر کوئی جانتا ہے یا میرا اللہ جانتا ہے یا میں محمد جانتا ہوں. اور علی تیرے فضائل کے احاطہ جس طرح، اور دوستو یاد رکھنا اس حدیث پر یہ دونوں حوالوں سے نقل ہوئی ہے. پیغمبر نے کہا تھا یا علی اللہ کسی کو زندگی دے، جتنے دن ملے روزوں میں گزار دے، جتنی راتیں ملے عبادت میں گزار دے، احد کے پہاڑ جتنا سونا راہ خدا میں صدقہ کر دے، صفا اور مروہ کے درمیان اتنا دوڑے اتنا دوڑے اتنا دوڑے کہ اس کی موت آ جائے. اے علی اگر وہ تیری محبت نہیں رکھتا جنت جانا تو دور کی بات ہے. لم یشم راجت الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا. کوئی میری گھر سمجھ آنی بھی ہے دوستو؟ تو علی مولا کے فضائل کس نے بنائے؟ اللہ نے. سارے بولو علی کے فضائل کس نے بنائے؟ علی کو علی کس نے بنایا؟ ہمارا مولا علی کو کس نے بنایا؟ اور ہمیں علی کا شیعہ کس نے بنایا؟ ہمیں علی کے در پر کس نے پہنچایا؟ علی ولی اللہ پڑھنے کی توفیق کس نے عطا کی؟ 14 کی محبت کا نور ہمیں کس نے دیا؟ 14 کے دروازے تک ہمیں کس نے پہنچایا؟ گندگیوں سے بچا کر حسینی کس نے بنایا؟ در آل بیت پہ کون لایا؟ کوئی میری گل سمجھ آنی پڑی؟ اور جو شے اللہ کرتا ہے، چاہے وہ علی بنائے، چاہے وہ شیعہ بنائے، چاہے وہ عزادار بنائے. اور یاد رکھنا، میں آج کے ملا کو پیغام دیتا ہوں، ہم سے کیوں لڑتا ہے، ہمیں کیوں چھیڑتا ہے؟ کہتا ہے کہ یہ شیعہ کہتے ہیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ. یاد رکھنا اے ملا، ہم بعد میں کہتے ہیں جنت میں پہلے لکھا ہے. شیعوں نے تو جنت نہیں بنائی، جنت تو اللہ نے بنائی ہے، اور اس کے 8 دروازے رکھے ہیں، اور ہر دروازے پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ خلیفۃ رسول اللہ والحسن والحسین صفوت اللہ والفاطمۃ امۃ اللہ وعلی باغزیہم لعنت اللہ. 16واں ترجمہ کیا ہے اس حدیث کا؟ پیغمبر فرماتے ہیں جب مجھے آسمان کی معراج کرائی گئی میں نے جنت کے ہر دروازے پہ لکھے ہوئے دیکھا. کیا دیکھا؟ اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں ہے، محمد رسول خدا ہے، علی ولی خدا بھی ہے، علی خلیفہ مصطفیٰ بھی ہے، حسنین صفوت خدا ہے، زہرا کنیز خدا ہے، اور جو ان سے بغض رکھے اس پہ لعنت خدا ہے. تھکے تنے میں بیٹھے گا اور جتنی رب نے طاقت دی ہے خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات. کوئی میری گل سمجھ آندی پئی ہے؟ اسی وجہ تو میں آدھا سے جو اگے اگے بیٹھو جی ہن ساڈی گل سمجھ آئی ہے تانوں جے نہیں ہونی مہربانی فرماؤ تھوڑے اگے اگے آ جاؤ جی، تاکہ پیچھے آنے والے پیچھے بیٹھیں، آپ آگے آگے تھوڑا تھوڑا آگے ہو جاؤ. ماشاءاللہ ایک ایک قدم جس کو کہتے ہیں نا، ایک ایک قدم آگے مل کے ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
جتنی رب نے طاقت دی ہے مکتب اہل بیت کی حفاظت کے لیے بلند تر صلوات۔ کوئی میری گل سمجھ آنی پہ دوستو؟ موضوع پھول سے نہیں گیا۔ اور یہ یاد رکھو، کیوں لڑتا ہے ہم سے؟ ہم نے کب علی بنایا؟ تو ایک ہماری آذان برداشت نہیں کر سکتا، تو ایک کلمہ برداشت نہیں کر سکتا۔ چلو اگر تیرے اس فلسفے کو مان بھی لیا جائے کہ یہ کلمہ ہم نے بنایا ہے، کلمہ تو شیعوں نے بنا لیا، پہلی بات ہے ہم نے نہیں بنایا ہے، ہمیں جنت کے دروازے سے ملا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے ساری زندگی رسول کی زبان پہ کبھی شک نہیں کیا ہے، اس لیے جو رسول لاتا رہا وہ ہر شے ہمیں بتاتا رہا، اور اللہ نے رسول اللہ کی ہر بات کو شیعوں تک پہنچانے کے لیے انتظام بھی بڑا اچھا کیا ہے۔ کبھی علی کے ذریعے پہنچایا ہے، کبھی حسن کے ذریعے پہنچائی ہے، کبھی حسین کے ذریعے پہنچائی ہے، کبھی زین العابدین کے ذریعے پہنچائی ہے، کبھی محمد باقر کے ذریعے پہنچائی ہے، کبھی جعفر صادق کے ذریعے پہنچائی ہے، کبھی موسیٰ کاظم کے ذریعے پہنچائی ہے، کبھی والی خراسان کے ذریعے پہنچائی ہے، کبھی محمد تقی کے ذریعے پہنچائی ہے، کبھی علی نقی کے ذریعے پہنچائی ہے، کبھی حسن عسکری کے ذریعے پہنچائی ہے۔ اور شیعہ خدا کا شکر ادا کیا کرو، لوگوں کے سلسلے بند ہو چکے ہیں، لوگوں کے امام ختم ہو چکے ہیں، لوگوں کی ہدایت کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ تو وہ خوش نصیب ہے جتنی باتیں بچ گئی ہیں، اللہ نے ان کو پہنچانے کے لیے بھی غیبت کے پردے میں محمد کا بیٹا بٹھا رکھا ہے، جو ہماری ہدایت بھی کرتا ہے، ہماری رہنمائی بھی کرتا ہے، اور جب مشکل آ جائے تو ہماری مدد بھی کرتا ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ پھیکا نعرہ نہ مارو، پوری طاقت کے ساتھ مل کر کہو لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری۔ اور میری گل سمجھ آندی پہنے؟ اور ایسا سلسلہ کسی کیا نہیں ہے۔ کتنے پاکیزہ سلسلے بنائے لوگوں کے امام، مجھے بحث کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ کنفرم ہے، کوئی 30 سال کے بعد مسلمان ہوا، کوئی 40 سال کے بعد، کوئی رسول اللہ کی رحلت کے 100 سال بعد امام بنا، کوئی 120 سال بعد، کوئی 130 سال بعد، کوئی 150 سال بعد۔ یہ کمال ہے آل محمد کے مکتب کا، جس کا ایک امام بھی علی ولی سے لے کر مہدی دوران تک ایک ہادی، ایک رہبر، ایک امام، ایک رہنما لوگوں نے نہیں بنایا ہے۔ 12 کے 12 اللہ نے بنائے بھی ہیں، علم بھی دے کے بھیجا ہے، تقوی بھی دے کے بھیجا ہے، اور بخشش کا سامان بھی۔ لوگوں کے اماموں کو سیکھنا پڑا ہے، لوگوں کے اماموں کو آ کے دنیا کے سامنے زانوی ادب طے کرنا پڑا ہے۔ اور تیرا امام کوئی ایک بتا دے مجھے کہ امام صادق نے کسی مدرسے میں جا کے پڑھا ہو، کوئی تاریخ کا ایک پھٹا ہوا ورقہ دکھاؤ کہ مولا علی نے کسی کے سامنے جا کے زانوی ادب طے کیا ہو۔ نہیں، اے مولا یاد رکھ، اس علی کے بارے میں اپنے دل سے بغض نکال کر اپنے حلالی ہونے کا ثبوت دے اگر ہے، اور اگر نطفائی خبیث ہے تو پھر میں کیا کروں؟ اور یاد رکھنا مومنو، جس کی ولادتی گندی ہو اس سے کبھی علی کی محبت کی توقع نہ رکھنا، اس لیے کہ حرام زادہ کبھی علی سے محبت نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ میرے رسول نے کہا، تھکے دینے ہوئے بیٹھے بھائی، میرے نبی نے کہا، نبی اپنی مرضی نہ لادا ہی، بولو تھوڑا میرے نال بھئی، نبی جڑیاں گلاں کر دے آن اپنی مرضی نال کر دے آن؟ نہیں، نبی کیسے بات کرتا تھا؟ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ مجھے پہچانو میں کوئی بات اللہ کی وحی کے بغیر نہیں کرتا۔ تو پھر آؤ نا سارے مل کر اس ملا کا ذہن ٹھیک کرنے کی کوشش کرے
کہ کیا ہم نے نبی کو کہا تھا یا نبی نے اپنی مرضی سے خندق میں کہا کہ برز الایمان کلو الی الکفر کلے؟ کیا نبی نے علی کے اس فدا کو دیکھ کر جو جشن خندق میں منایا تھا اور یہ جملے کہے تھے ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کیا یہ نبی نے اپنی مرضی سے کہے تھے؟ میرا خیال ہے تسی تھک گئے ہو، اور جب آپ تھکو گے تو میں تو پھر اور تھک جاؤں گا نا۔ توجہ چاہتا ہوں، کیا نبی رحمت کا یہ کلام کہ برز الایمان کلو الی الکفر کلے، کیا نبی کا یہ کلام کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کیا حاطف غیبی کی یہ آواز کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کیا نبی کا یہ کہنا کہ لا اوتین رایت غدن رجلا، کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کیا محمد کا اپنے بستر پہ علی کو سلانا، کیا محمد کا علی کو اپنے دوش پہ بٹھانا، اے ساریاں گلاں اللہ دے نبی اپنی مرضی نال کیتی ہیں؟ اگر کہتا ہے کہ اپنی مرضی سے کی، اور یاد رکھو مومنو اتنا یہ جل رہا ہے، بغض حیدر کی آگ میں اتنا جل رہا ہے کہ میں سن رہا تھا ٹی وی ٹاک پہ ایک ملا بیٹھ کے کہہ جناب یہ بھی شیعوں کی گھڑی ہوئی روایت ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہوا ہے، وگرنہ کیسے ممکن ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہو سکتا ہے؟ ہاں ممکن ہے، اس لیے کہ علی کو رب نے معصوم بنایا ہے اور جہاں چاہے اپنے معصوم کو پیدا کر سکتا ہے۔ تو یہ یاد رہے، ہم نے علی نہیں بنایا، ہم سے مت لڑ، کس کس فضیلت علی کا انکار کرے گا، کس کس علی کی شان کو گھٹائے گا اور کب تک؟ اور یاد رکھنا مومنین، یہ ہے میرے رب کی تم پر عطا کہ علی کا سب سے بڑا دشمن اگر تنہائی میں بیٹھ جائے اور ایک رائی کے دانے کے برابر میرے علی سے نقص نکالنا چاہے، مر جائے گا، کبھی علی میں عیب نہیں ڈھونڈ پائے، ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ خیال رہے جب علی میں عیب ہے تو تم عیبداروں کا مقابلہ علی سے مت کرو۔ پتہ نہیں تسی میری گل سمجھی جو اتل لگ گئی ہے، علی نفس سے پاک ہے، اس لیے کہ علی کو اللہ نے علی بنایا، اور رہ گئی یہ بات کہ تو بل بنائے گا، یہ آج کی بات نہیں ہے مومنین، نہ ہمیں کوئی ڈر ہے، ہم نے آج بھی مرنا ہے تو کل بھی مرنا ہے، روڈ ایکسیڈنٹ میں بھی بندے مر جاتے ہیں جی، گلیوں میں بھی مر جاتے ہیں، بیماریوں میں بھی مر جاتے ہیں، اور کیا ہوگی وہ پیاری موت جو علی اور علی کے بیٹے حسین کے نام پہ آئے گی۔ اور یاد رکھو ہمیں موت کی دھمکی مت دو۔ ہمارا میسم بھول گئے ہو، ہمارا ابو ذر بھول گئے ہو، ہمارا عمار یاسر بھول گئے ہو، ہمارا مالک اشتر بھول گئے ہو، ہمارے حبیب کو بھلا چکے ہو۔ سنو، ہم تو ان لوگوں کے نہیں ہیں ماننے والے، یہ دنیا کے بادشاہوں کی مثالیں دی جاتی ہیں نا، فلاں بادشاہ نے کشتیاں جلائیں اور جنگ لڑی، ہم کشتیاں جلانے والے نہیں، ہم چراغ بجھانے والے ہیں، ہم کشتیاں جلا کر بزدلوں کی طرح آگ میں پھینکنے والے نہیں، ہم تو اس حسین کے ماننے والے ہیں جس نے شب عاشور چراغ بجھوا کے کہا تھا جاؤ بیعت کا توق بھی اتار لیتا ہوں، جنت کی خوشخبری بھی لکھ دیتا ہوں، رات کے اندھیرے میں اپنی جان بچاؤ اور چلے جاؤ۔ جب 5 چراغوں کو جلایا گیا، ادھر حبیب رو رہا ہے، ادھر زہیر، ادھر بریر، ادھر مسلم، ادھر غازی، ادھر محمد، ادھر عون، ادھر جون، اور تڑپ تڑپ کے کہہ رہے ہیں او زہرا کا بیٹا تیرے بغیر بھی زندگی کوئی زندگی ہے۔ اور یاد رکھنا، جس مذہب میں فکر حبیب زندہ ہو، جس مذہب میں فکر ابو ذر زندہ ہو، کیا بھول گئے وہ وقت کتنے ہزار ممبر لگے تھے میرے علی کے خلاف؟
ناراض تھے بیٹھے ہو بھائی؟ 70,000 ممبر شام کی حکومت نے لگائے علی کے خلاف. کیا کرتے تھے وہ 70,000 ممبر؟ علی کے قصیدے پڑھتے تھے؟ نہیں، توہین کرتے تھے علی کی، سب و شتم کرتے تھے علی پر. اور یاد رکھنا چاند کی طرف جتنا تھوکو گے اپنے چہرے پہ پڑے گا، چاند کا کچھ نہیں جائے. کہاں گئے وہ بھونکنے والے؟ کہاں گئے وہ بکواسات کرنے والے؟ کہاں گئے وہ علی کی کردار کشی کرنے والے؟ کہاں گئے وہ علی کی توہین کرنے والے؟ 70,000 ممبر. اور مومنین اگر بیدار بیٹھے ہو تو یہ جملہ سن کے اپنے پلو سے باندھ لو، ان 70,000 ممبروں کا مقابلہ کسی گروہ نے نہیں کیا ہے، اکیلے 90 سال کے ابو ذر نے کیا، اور شام میں جا کے کیا اور ثابت کر کے آیا. حق وہ نہیں ہے جو یہ 70,000 ملا کہہ رہے ہیں، حق وہ ہے جو میں علی کا ابو ذر کہنے آیا اور ثابت کیا. تاریخ پڑھو. 70,000 ممبر جب لگے کوئی دعوت نہیں تھی جناب ابو ذر کو، کوئی بانی نہیں تھا آگے بیٹھا ہوا، کوئی مجلس کی دعوت نہیں تھی. مدینے سے چلا، عمر کتنی ہے؟ 90 سال. 90 سال کی عمر کے اندر مدینے سے چلا، لاغر اور کمزور سواری لے کر چو پہنچ گیا شام. کیا شائستگی ہے، کیا ادب ہے، کیا تہذیب ہے. اور یاد رکھنا ہم گالیوں کے مخالف ہیں، اس لیے کہ مکتب امام صادق میں گالی دینا فسق ہے، اور مومن مومن ہوتا ہے، فاسق نہیں. لیکن یہ یاد رہے کہ گالی دینا فسق ہے، حقیقت بتانا فسق نہیں ہے. ہم نہ بتائیں اپنی اولادوں کو کہ آل رسول کا قاتل کون تھا. ہم نہ بتائیں اپنے بیٹوں کو کہ حسین کی بہنوں کی چادریں لوٹنے والا یزید اللعین کون تھا. کیوں نہ بتائیں؟ تو اس گندگی کے گندے کیڑے کا طرفدار ہو سکتا ہے، ہم حسین جیسے پاکیزہ کے عزادار نہیں بن سکتے. اور سمجھے اس بات کو، 90 سال آج اپنا حق ادا کیجئے. اور مومنین ایک دن مر جانا ہے، یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے اسے بچایا ہے. محمد علی جناح شیعہ تھا، آج بھی کراچی صادقین آرٹ گیلری میں چلے جاؤ، ان کے جنازے کی تصویر اور تصویر میں علم نظر آ رہا ہے جس کا نام ہی محمد علی ہو. ہمیں کہتے ہو کہ انہیں صحراؤں میں بھیج دو، ہمیں کہتی ہو کہ یہ اقلیت ہے انہیں نکال دو، ہمیں کہتی ہو کہ یہ کافر ہے اور انہیں دور کر دو. اگر علی ولی اللہ پڑھنا کفر ہے تو ہاں میں کافر ہوں. اگر نعرہ حیدری لگانا کفر ہے تو ہاں میں کافر ہوں. اگر لبیک یا حسین کہنا کفر ہے تو ہاں میں کافر ہوں. اب مجھے بتا، یزید کو رحمت اللہ کہنے والا وہ مسلمان زیادہ بہتر ہے یا علی مدد کہنے والا یہ کافر؟ اگر نہیں سمجھ آئی تو غور کر. ہاں میں تیرے یزید کا کافر ہوں، ہاں تیرے یزید کا انکاری ہوں، ہاں اس کی گندگی کا انکاری ہوں، ہاں اس کی خباثت سے انکار کرتا ہوں. اور ایک جرم ہے تو مجھے کافر کہے، مار ڈال، میرے بدن کو ٹکڑوں میں بدل ڈال. یاد رکھنا میرے رب کا کرم ہوا تو میرے بدن کی ہر بوٹی پکار کے کہے گی یزید لعنت اللہ کل بھی تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا. تساں سلواتی میں پڑھ دے بیٹھے ہو جی میں بندہ ترہ دین دا پکھا بیٹھا ہوا. خدا کے بندے پوری طاقت کے ساتھ آل بیت کے گھرانے پہ بلند تر صلوات.
جتنی عظمت زہرا بلند ہے بلند تر صلوات. اور دیکھو مومنین یہ کس قدر آگے بڑھ گئے بغض اہل بیت میں، صلوات تک بدلی جائے. صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے وعلی نہیں کہتے تھے. اب جب دنیا کا پریشر پڑا کہ وعلی کہو تو ساتھ نئے لفظ ایڈ کر دیے. جن کا درود 4 مہینے پہلے اور ہو اور 4 مہینے بعد اور ہو، خود دیکھ لے ان کی حقانیت کیا ہے. حق تو وہ ہے جس کا درود بھی اللہ نے خود بنا کے بھیجا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ذرا مل کے پوری طاقت کے ساتھ اس درود کی تلاوت کرو. جو نہیں بولے گا میں بی بی کی بارگاہ میں شکایت کروں گا. مل کر بی بی کی ذات پہ بلند تر صلوات. اور یہ بھی دشمن زہرا کا مقابلہ ہے کہ جب تمہیں درود کا موقع ملے اتنی طاقت کے ساتھ صحیح درود پڑھا کر تاکہ دنیا کو خبر ہو جائے لوگوں کا بنایا ہوا درود کون سا ہے اور اللہ کا بھیجا ہوا درود کون سا ہے. تو مومنین میں عرض کر رہا تھا بھئی یہ جملے سنیے. پہنچ گیا 90 سال کا ابو ذر. یہاں تو 20 سال کا جوان بیٹھا ہے، 30 کا بیٹھا ہے، 35 کا بیٹھا ہے، 26 کا بیٹھا ہے. یہاں تو کوئی 90 سال کا نہیں ہے. اور یہ خیال کرنا اگر ابو ذر علی کی ولایت کے لیے شام جا سکتا ہے تو یہ سارے ابو ذر ہیں. اور بولو بھائی ابو ذر اللہ کم کر سو. سارے کرو گے ابو ذر والا کام. جاؤ گے اسلام آباد بتاؤ گے یزیدیت کو کہ حسینیت کیا ہے اور یزیدیت کیا ہے. 90 سال کا ابو ذر پہنچ گیا. کوئی ساؤنڈ نہیں، کوئی دریا نہیں، کوئی ماحول نہیں، سب دشمن. اکیلا علی والا. اللہ اکبر. صدا سلام. اکیلا علی والا. ایک آواز لگائی اور کیا کمال لہجہ تھا، کیا کمال لہجہ. یا اہل الشام اسکتو. یہ آواز سیراب بیابان جنگل گاؤں دیہات میں نہیں لگائی. شام کے صدر بازار میں کھڑے ہو کر علی کا شیعہ محمد کا صحابی کہنے لگا یا اہل الشام اسکتو. شامیوں چپ ہو جاؤ. من عرفنی فقد عرفنی من لم یعرفنی فعرفنی. جو مجھے جانتے ہو سو جانتے ہو، جو نہیں جانتے مجھے پہچان لو. انا جندب ابن جنادہ. میں جنادے کا بیٹا جندب ہوں. کنیت میری ابو ذر ہے، لقب میرا غفاری ہے اور ذات میری وہ ہے جس پہ زہرا کے بابا کی مہر لگی ہوئی ہے. میرے لیے زہرا کے بابا نے کہا تھا اس زمین پر کسی ماں نے کوئی ایسا بیٹا نہیں جنا ہے جس پر آسمان کا سایہ ہو، زمین جس کا بھی چھونا ہو، جو میرے ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. کوئی میری گل سمجھ آندی پہ کیسا سچا تھا. لوگوں نے نہیں بنایا سچا. اللہ کے نبی نے کہا اس روئے زمین پر. اس صحابی کو کیوں نہیں مانتا؟ یہ بھی تو وہ ہے نا کہ جس کو رسول نے کہا تھا کہ ابو ذر کسی ماں نے کوئی بیٹا نہیں جنا کہ جس پر آسمان کا سایہ ہو، زمین جس کا بچھونا ہو، جو تجھ سے زیادہ سچا ہو. پتہ نہیں تھکے بیٹھے ہو تو سب ہے. یہ آواز لگائی. اہل شام متوجہ ہوئے. روایتیں کہتی ہے اس قدر طاقت تھی علی کے شیعہ اور علی کے ذاکر اور علی کے محب اور علی کے خطیب کی آواز میں کہ جانوروں کے گلوں کی گھنٹیوں کی آوازیں بھی بند ہو گئی. سانسیں چلتی تھیں، آواز نہ آتی تھی. دکانداروں کے ہاتھ رک گئے، سامان والوں کے سامان گر پڑے اور علی کا محب 70,000 بدماشوں کے ممبروں کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہنے لگا حق وہ نہیں ہے جو تم سن رہے ہو، حق وہ ہے جو میں سناتا ہوں. میری
نگاہیں دیکھ رہی تھی، میرے کان سن رہے تھے کہ اللہ کا نبی بیت اللہ کی زمین پہ کھڑا تھا، ادھر محمد کھڑا تھا، ادھر علی کھڑا تھا، ویروں کے سینے ایک دوسرے سے مل رہے تھے۔ مصطفیٰ کا ایک ہاتھ بیت اللہ کی زنجیر میں تھا، دوسرا علی کی کمر میں تھا۔ علی کا ماتھا چوم کر میرا نبی رحمت کہہ رہا تھا، یا علی انت خیر البشر من ابا فقط کفر۔ علی اللہ کی اس زمین پر تجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے، جس نے تجھے مانا وہی مومن ہے، جس نے تیرا انکار کیا علی اس کے ہاتھ میں کفر کے سوا کچھ نہیں۔ کوئی گل میری سمجھ آئی نہیں کوئی نہ؟ اپنوں کا مجمع نہیں، جامپور کی اس بستی کا مجمع مومنین نہیں تھے، سب دشمن علی تھے، اکثریت علی کے دشمنوں کی تھی۔ یہ کہہ کر ابو ذر ایک مصرع ایک چوک پر اور عجب ذاکر ہے، آگے بڑھنے لگا، پھر اکیلا ابو ذر نہ بڑھا، شامیوں کا مجمع ساتھ ملا۔ اب اگلے چوک پر آواز وہی لگائی، یا للشام اسکتو، شامیوں چپ ہو جو، من عرفنی فقد عرفنی من لم یعرفنی فعرفنی، جو مجھے جانتے ہو سو جانتے ہو، جو نہیں جانتے مجھے پہچانو۔ انا جندب ابن جنادہ، میں جنادے کا بیٹا جندب، کنیت میری ابو ذر، لقب میرا غفاری، زبان میری وہ جس پہ زہرا کے بابا کی مور لگی ہوئی۔ میں نے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے، علی کا ماتھا چوم کے یہ کہتے ہوئے سنا ہے، اے علی اللہ کسی کو زندگی دے، روزوں میں گزار دے، راتیں دے، عبادت میں گزار دے، اور وہ دین کی اتنی خدمت کرے کہ لوگ اس کے ٹکڑے 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 کر دے۔ اے علی اگر وہ تیری محبت نہیں رکھتا ہے، جنت جانا تو دور کی بات، لم یشم رایت الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا۔ کوئی میری گل سمجھ آئی نہیں ہے کوئی؟ پھر کیا ہوا؟ 90 سال کے علی کے شیعہ کو گرفتار کیا گیا۔ کتنا با کمال تھا، کتنا با کمال تھا، بے پلانے اونٹ پہ باندھا گیا۔ گل میری سمجھنی ہے تو ذرا غور کرنا ہے، اور میری یہ باتیں تمہیں تیاری میں مدد دیں گی، تیرے رکے ہوئے قدم اٹھ جائیں گے اگر تمہیں ابو ذر کی سیرت سمجھ آ گئی۔ اور یہ بھی خیال رہے مومنین، بہت سی زبانوں سے ہم یہ باتیں سنتے ہیں، چھٹو جی تو مولویاں دی گل ہے، نہیں، یہ معاملہ مولوی ذاکر ماتمی عزادار کا نہیں ہے۔ اور یہ خیال نہ کرنا کہ مجھے علامہ ساجد نقوی بلا رہا ہے، یہ بھی خیال نہ کرنا کہ مجھے سید حافظ ریاض حسین نجفی بلا رہا ہے، یہ بھی خیال نہ کرنا کہ مجھے مفسر قرآن حضرت علامہ شیخ محسن علی نجفی بلا رہا ہے، نہیں، آج تجھے بلا رہا ہے تو زہرا کا مادی بلا رہا ہے، اس لیے کہ علی کی ولایت بچانا اور حسین کا عزادار بننا یہ ساجد نقوی، شیخ محسن، حافظ ریاض حسین جیسے بزرگان علماء کی خواہش بعد میں ہے، امام مہدی کی خواہش پہلے ہے۔ صلی علی محمد و آل محمد، گھبرائے نہیں ہوئے بیٹھے بھائی؟ تو اس صدائے حق پہ لبیک کہنا حقیقت میں امام زمان کی آواز پہ لبیک کہنا۔ تو یہ خیال دلوں سے نکال دو، چھڑو جی دیکھی جائے گی، ہو جائے گا، اب پتہ چلے گا نا۔ سوکے نعرے مار کے میں جی اے تے مولوی نو نہیں سننا، اے جی علی دی ولایت دا قائل نہیں، تیری ولایت کا بھی پتہ چلے گا کہ جب یکم ربیع الاول آئے گی۔ کدھر جاتا ہے؟ لنگر کھانے کے لیے ولایت علی نہیں، چودراٹ دکھانے کے لیے ولایت علی نہیں، ولایت علی تو حق بچانے کا ذریعہ ہے۔ میرا خیال ناراض ہو گئی ہو میری،
تم پر کہ اپنے بچوں جوانوں عزیزوں کو تیار کرو، کربلا کی ماؤں کی طرح اپنا کردار نبھاؤ۔ میں مصائب نہیں پڑھنے لگا لیکن ایک جملہ آ گیا تاکہ تجھے سمجھ آ جائے۔ وہاب کلبی جانتے ہو؟ کربلا کے شہیدوں میں سے ایک شہید تھا، کڑیل جوان، چند روز ہوئے تھے جس کی شادی کو، بیوی بھی کربلا کے میدان میں، ماں بھی ہے۔ کہتے ہیں اماں اجازت دے میں بھی جا کر حسین پہ شہید ہو جاؤں۔ اور کیا کمال ہے اس ماں کا جو کہنے لگی بیٹا حق کے لیے بھی کوئی اجازت مانگتا۔ مومنوں یہ جملے سنا کرو، ان پہ غور کیا کرو۔ جب شہید ہو گیا وہاب، دشمن نے حضرت وہاب کے سر کو کاٹا، تن سے جدا کیا اور وہاب کی ماں کی طرف پھینکا، لے اپنے بیٹے کا سر۔ قسم اس منبر کے تقدس کی جو میں نے پڑھا ہے، کتنی دلیر تھی وہ ماں جس نے بیٹے کے کٹے ہوئے سر کو پھر دشمنوں میں پھینک کے کہا جو چیز حسین پہ صدقہ کر دی جائے اسے واپس نہیں لیا جائے۔ آؤ آج کی ماں تمہیں بھی وہاب کی ماں کی طرح دلیر بننا پڑے گا۔ اور اب حسینیت تم سے خون نہیں مانگ رہی، وقت مانگ رہی ہے۔ امام تیری مدد و نصرت کرے گا۔ 90 سال کے ابو ذر کو بے پلانے اونٹ پہ بٹھایا گیا۔ آج تیرے لیے یہ مشکل نہیں آزادہ، ہزاروں لوگ تیری راہ میں پلکیں بچھانے والے ہوں گے۔ ابھی سے ہمارے پنڈی کے لوگ تیاری کر رہے ہیں کہ امام کے عزادار آئیں گے۔ وہاب تو 3 دن کا بھوکا تھا، ابو ذر تو اپنے وطن کو چھوڑ کے کئی ہزار کلومیٹر جنگلوں اور صحراؤں کے سفر کر کے علی کی ولایت کو بچانے نکلا تھا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ صحرائی لوگ ہیں نا، دیہاتوں میں رہتے ہو، تم میری بات سمجھو گے۔ جب 90 سال کے بوڑھے کو بے پلانے اونٹ پہ باندھا جائے اور سفر ہو شام سے مدینے کا، اور جب مدینے کے دربار میں اتارا گیا تو رانوں کا گوشت ہڈیوں سے جدا ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر، زمین خون سے رنگین ہو گئی۔ کوئی کہنے والا کہنے لگا، اشارہ سمجھنا، ابو ذر چھوڑ دے علی کی محبت، کیا ملا ہے تمہیں؟ رانوں کا گوشت دیکھ، ہڈیاں چھوڑ چکی ہیں۔ مسکرا کے کہتا ہے، اوے بادشاہ، تو میری رانوں کے گوشت کو ہڈیوں سے جدا دیکھ کے یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ میں تجھ سے علی کی ولایت کا سودا کر لوں گا؟ جا میرے جسم کو ٹکڑوں میں بھی بدل ڈال۔ تو ابو ذر جسم کو ٹکڑوں میں بدلتا دیکھ سکتا ہے، علی کی ولایت کا سودا نہیں کر سکتا۔ مومنین یہ 2 جملے سننا، ہم تمہیں ربضے کے جنگل میں بھیجیں گے، تم بھیجو گے؟ مسکرائے ابو ذر، ایسے مسکرائے جیسے کوئی فتح حاصل کر کے مسکراتا ہے۔ فرماتے تم کیا بھیجو گے؟ جن کو مانتا ہوں انہوں نے مجھے بتا رکھا ہے اور میں تیار بیٹھا، اس لیے کہ ربضے کے جنگل میں جانا ہی میرے حق پر ہونے کی دلیل ہے۔ کوئی ابو ذر کو الوداع نہ کرے۔ اور شیعہ نے حیدر قرار، کیا باکمال وہ ابو ذر ہے، سارا مدینہ ڈر کے بیٹھ گیا۔ جب جانے کا وقت ہوا نا تو مولا علی کی آواز آئی، حسنین حسنین، حسن اور حسین، اور میرے بیٹو اٹھو، تمہارے چچا ابو ذر کو الوداع کرنے کا وقت ہو گیا ہے۔ سارا مدینہ نہیں آیا، علی اور حسنین آ گئے۔ اب بتاؤ ابو ذر فتح یاب ہوا یا نہیں؟ اور کیسا فتح یاب ہے؟ آ گیا ربضے کے جنگل میں۔ اور عجب یہ ہے کہ بے سر و سامانی کی حالت میں کوئی فکر فاقہ نہیں ہے۔ جب بادشاہ نے درموں کی 2 تھیلیاں بھیجی نا
اور غلام کو کہا اسے دے، اور ساتھ کہا وہ لے گا نہیں۔ جب غلام وہ تھیلیاں لے کر آیا تو ابو ذر نے پوچھا یہ کہاں سے لائے ہو؟ کہا بیت المال سے۔ کہا فقط میرے لیے؟ کہا نہیں، آپ کے لیے، باقی مسلمانوں کو بھی دیے؟ کہا نہیں۔ کہا مجھے کیوں دے رہے ہو؟ کہا جنگل میں جا رہے ہو، ضرورت پڑیں گی۔ ہوشیو، دیکھو گے علی والا کتنا خوددار ہوتا ہے۔ ایک تھیلی نکالی جس میں جو کی 2 روٹیاں تھیں، دکھا کر کہنے لگا او سپاہی لے جا اپنے بادشاہ کے پاس تھیلیاں، میرے پاس شام کا کھانا موجود ہے، کل وہ رب دے گا جس کے دین کی محبت میں جا رہا۔ آئے ربضے کے جنگل میں، بیوی فوت ہو گئی، بیٹا بھی فوت ہو گیا۔ ابو ذر کو نیت ہے نا، ذر کا بیٹا فوت ہو گیا۔ 4 سال کی بچی نے لکو دک صحرا میں دیکھا کہ 90 سال کے بوڑھے بابے کے چہرے پہ موت کے بادل آ گئے۔ ٹھنڈی آہ بھری، رو کر کہا بابا جنگل بیابان ہے، اگر تیری موت ہو گئی تجھے غسل کون دے گا؟ اگر غور کرو نا تو مصائب میں نے پڑھ دیا ہے۔ بابا اگر اس جنگل بیابان میں تیری وفات ہو گئی تجھے غسل کون دے گا؟ چہرہ چمک اٹھا، کہنے لگا میری لاڈلی، او میری بیٹی، او بابے کے سینے کا سکون، پریشان نہ ہو۔ جب میں نے مدینہ چھوڑا تھا نا تو مجھے میرے علی نے کہا تھا، کیا کہا تھا علی نے؟ کہ میرے علی نے کہا تھا ابو ذر پریشان نہ ہونا، جنگل میں تیری وفات ہوگی، مومنوں کا پورا قافلہ آئے گا، تجھے غسل بھی دیں گے، تجھے کفن بھی پہنائیں گے، تجھے دفن بھی کریں گے۔ او نہ ذرا سارے مل کر جناب ابو ذر کی بیٹی سے بات کرتے ہیں۔ ابو ذر کی بیٹی، قسمت کی بات ہے، تیرا بابا بھی جنگل میں مارا گیا، سکینہ کا بابا بھی جنگل میں مارا گیا، تیرے بابے کا 1 لاشا ہے، سکینہ کے بابے کے 72 لاشا ہے۔ مومنوں جناب ابو ذر کی ریلت ہوئی، بچی لکو دک صحرا میں کبھی دائیں کبھی بائیں دوڑی، دور سے مومنوں کا قافلہ نظر آیا جس کا سالار مالک اشتر تھا، اپنے گھوڑے سے اترا، بچی کے قریب آ کر کہنے لگا اور بچی اس لکو دک صحرا میں کیوں رو رہی ہے؟ بچی تجھے کس نے رلایا ہے؟ کہا میں عام بچی نہیں، میں رسول اور علی کے صحابی ابو ذر کی بیٹی ہوں۔ کہا بتا تیرا بابا کہاں چلا گیا؟ کہا چچا مالک میرا بابا فوت ہو گیا ہے۔ اور مومنوں، پورا مومنوں کا قافلہ اترا، 1 لاشا ابو ذر کا تھا، 3 حصوں میں قافلے والے بٹ گئے، کوئی غسل کی تیاری میں لگ گیا، کوئی کفن بنانے لگ گیا، کوئی دفن کی تیاری میں لگ گیا، اور نہ سارے مل کر کہتے ابو ذر کی بیٹی کتنی اچھی ہے تیری قسمت، تیرے بابے کے لاشے کو دفنانے کے لیے مومنوں کا پورا قافلہ آیا۔ ذرا کربلا میں دیکھنا، 11 محرم کا سورج طلوع ہو چکا ہے، 72 لاشاں گرم ریت پہ پڑا ہے، لاشوں کے درمیان کہیں زینب کھڑی ہے، کہیں سکینہ کھڑی ہے، کہیں ام رباب کھڑی ہے، تڑپ تڑپ کے کہہ رہی ہے اکبر دیکھ چادر لٹ گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم۔ بہنوں کے پردے سلامت رہے، چیلوں میں امام میں آئے ہو نا، یہ دن کسی رلانے والے کا محتاج نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں کیسے سنو گے اور میں سناؤں گا؟ اور جب بی بی زینب کبریٰ کی نگاہ پڑی نا، آج تک مومنوں میری طرف دیکھو، آج تک کبھی سنا ہے کسی بہن نے بھائی کے قاتل سے پوچھا ہو کہ دے اجازت میں اپنے ویر کو دفن کر دو؟ یہ واحد غریب حسین کی بہن ہے، اور جس نے کہا اماں فضا اس کمینے عمر سعد کے پاس چلی جا اور اس سے پوچھ گیا دیتا ہے اجازت دفنا دو محمد کا بیٹا، اور رونے والا میری طرف دیکھنا، دیتا ہے اجازت دفنا دو محمد کا بیٹا، کر لو گے برداشت؟ آواز آئی او بڑیا چلی جا، اپنی آقا زادی کو کہہ دے لاشیں مسلمانوں کے دفنا۔
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداروں ابو ذر کی لاش دفن ہو گئی، تعویذ قبر بند ہوا۔ ابو ذر کی بیٹی کو مالک اشتر کہنے لگا آپ بچی تجھے علی کے گھر لے جاؤ، اور سن پاؤ گے عزاداروں جملہ، اور جن کی چھوٹی اولاد ہے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی او چچا مالک تو نے مجھے لے جانا ہے اور مجھے چلے جانا ہے، اتنی مہربانی کرنا کچھ دیر مجھے بابے کی قبر پہ بیٹھنے دے، کچھ دیر مجھے بابا کی قبر پہ بیٹھنے دے۔ اب بچی بیٹھی رہی، مالک اشتر پہرا دیتا رہا، اور سارے مل کر کہتے ہیں ابو ذر کی بیٹی خوش نصیب ہو، تجھے تیرا بابا دفن بھی ہوا، تیرے بابے کا غسل بھی ہوا، تیرے بابے کو کفن بھی پہنایا گیا۔ ذرا کربلا میں دیکھ ایک لاشا ہے، ایک بیٹی کے بابے کا لاشا ہے، جس کا غسل اس کا خون بنا، جس کا کفن اس کا لباس بنا، اور جس کو دفنانے کے لیے اور بنی اسد کے بچے بھی آئے، عورتیں بھی آئی۔ اور اے ابو ذر کی بیٹی تو کتنی خوش نصیب ہے، تو باپ کی لاش میں روتی رہی، مالک اشتر پہرے دیتا رہا۔ کربلا میں دیکھ ایک لاش پڑی ہے غریب کی، ایک بیٹی بیٹی ہے کٹی ہوئی رگوں پہ منہ رکھ کے رو رو کر کہہ رہی ہے بابا میرے کان زخمی ہو، بابا میرے رخسار نیلے ہو گئے، بابا خیمے جل گئے، بابا چادریں لٹ گئی۔ اور غیور مومن آخری جملہ مجھے ایمان سے بتانا، اور جب سکینہ روئی ہے نہیں ابھی تمہیں سمجھ نہیں آئی ہے یہ جملہ بھی سن لو، جب بی بی زارا کی شہادت ہوئی تھی نا، مدینہ محمد کا تھا، گھر زارا کا تھا، رونے والے حسنین تھے، علی نے کہا میرے لالو اپنی ماں کو الوداع کر لو، دونوں بھائی بڑھے ایک دوسرے کے گلے میں بازو ڈالے، حسنین نے رونا شروع کیا، عاطف غیبی کی آواز آئی علی اپنے بیٹے جدا کر لے، علی اپنے بیٹے جدا کر لے، علی اپنے بیٹے جدا کر لے، ہو سکتا ہے زمین مدینہ پھٹ جائے، مدینہ برباد ہو جائے۔ علی کیسے آگے بڑھے، آرام سے بڑھے، کبھی حسن کے رخسار پہ بوسا، کبھی حسین کے رخسار پہ بوسا، اور سارے مل کر کہتے ہیں یا علی مدینہ محمد کا ہو، جنازہ زہرا کا ہو، رونے والے حسنین ہو، چپ کرانے والا علی ہو۔ مولا یہ منظر اور ہے، زمین کربلا کی ہو، لاش غریب بابے کی ہو، رونے والی سکینہ ہو، چپ کرانے والا شمر ہو، کٹی ہوئی رگوں پہ منہ رکھ کے کہے بابا میرے کان زخمی ہو گئے، بابا میرے رخسار نیلے ہو گئے، بابا چادریں لٹ گئی، بابا خیمے جل گئے، بابا تیرے بیٹے مارے گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب